بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہماری اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کا گلدستہ نظر ثانی شدہ ایڈیشن سورج مکھی 7ویں جماعت کے لیے۔ بچوں اپنی کتاب کھول لیجئے صفحہ نمبر 17 پر۔ آج ہم پڑھیں گے توصیف کا خواب۔ یہ جو سبق ہے یہ لکھا ہے علامہ راشد الخیری نے، جو کہ 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا، دہلی ہی میں ملازمت کی، 1936 میں انتقال فرمایا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھی، خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت، شگفتگی اور صداقت نمایاں ہے۔ مقصدیت یعنی کہ کوئی مقصد ہے، کوئی پرپس ہے۔ شگفتگی یعنی کہ مہربانی، پیار سے بات کی گئی ہے، اور صداقت سچائی نمایاں ہے، ظاہر ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں شب زندگی، صبح زندگی، شام زندگی، سمنا کا چاند اور بنت الوقت شامل ہیں۔ اچھا جی، اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے، ہگلی دریا کا نام ہے، جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے۔ اچھا، عظیم الشان یعنی کہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت سی ایک کوٹھی ہے، گھر ہے، اور جس کے چاروں طرف ایک ایسا باغ ہے جو بالکل گرین ہے، جس میں خوبصورت پھول ہیں، مہک رہا ہے، یعنی کہ پھولوں کی خوشبو سے باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف یہاں ایک مین کیریکٹر ہے اسٹوری کا، عورت کا نام ہے۔ توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے، کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکا تک نہیں، یعنی کہ کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ داؤد توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی۔ صرف کرنا، خرچ کرنا، یعنی کہ انہوں نے یہ کوٹھی ایک گاؤں میں بنوائی کئی لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے۔ معمار جو عمارت وغیرہ بناتے ہیں، صنعت کاریگری، ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا، حیران رہ جاتا تھا۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ ایوان یعنی کہ اس گھر کو، میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی، یعنی کہ وہاں پہ رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ طائران خوش الحان کے نغمے، طائران طائر کی جمع ہے، طائر کہتے ہیں پرندے کو، خوش الحان یعنی کہ خوبصورت آواز، تو خوبصورت آواز میں گانے والے پرندوں کے نغمے، آبشاروں کی سریلی آواز، آبشار ہوتا ہے پانی کا اونچائی سے نیچے کی طرف بہنا، اور اس میں ایک خاص آواز ہوتی ہے، خواہ مخواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھی، یعنی کہ یوں ہی دل میں ایک اچھی امید پیدا ہو جاتی تھی اس طرح کا ماحول دیکھ کر۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے وہ توصیف کی تھی، کہ موسیٰ توصیف کا شوہر، موسیٰ اس کے شوہر کا نام تھا، اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا تھا، یعنی کہ فوراً کرتا تھا۔ کٹ پتلی یعنی کہ جس کو آپ جدھر گھمائیں وہ گھوم جائے۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو درکنار، کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا تھا، یعنی کہ لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے، کوئی سمپل چھوٹا سا بھی اختلاف سننے میں نہیں آیا تھا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی، یعنی کہ جو باغ تھا اس میں ٹہلتی ہوئی نکلی، وہ سڑک پر آئی، موسیٰ ساتھ تھا، دونوں میاں بیوی باتیں کرتے پیدل دور تک نکل گئے۔ آدمی نہ آدمزاد، یعنی کہ کوئی بھی وہاں پہ آدمی نہیں تھا۔ سرد موسم، شام کا وقت، مسافت خاک نہ معلوم ہوئی، یعنی کہ مسافت کا پتہ ہی نہیں چلا وقت کب گزرا، یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑی تھی جہاں مفلسی نے مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، یعنی کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، مفلس لوگوں میں پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کیا تھا، مذہب کی وقت اہمیت جو ہے وہ رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، یعنی کہ مذہب کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم دی جاتی تھی۔
گو تغیر حالت نے یعنی کہ حالت غیر ہو جانا، یعنی کہ وہ مسجد دیکھ کر تھوڑا سا ٹینشن میں آ جانا نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا۔ سوری، یہاں پہ تغیر حالت سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ مفلس تھی، اور جب وہ یعنی کہ شادی ہو کر دوسرے گھر میں آئی تو وہاں پہ اس کا حال کافی ڈیفرنٹ تھا، یعنی کہ اچھی تھی۔ تغیر حالت کا بدل جانا یعنی کہ اب وہ امیر ہو گئی تھی، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے جو خیالات تھے وہ مذہبی ہی تھے۔ جو پیرنٹس نے اس کو تربیت کی تھی وہ نہیں بدلے تھے۔ مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی، یعنی کہ اسلام کا بہت زیادہ احترام اپنے ساتھ جہیز میں یعنی کہ اس کو تربیت میں ملا تھا۔ اس وقت یہ دیکھ کر خانہ خدا اس حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی، یعنی کہ اس کا مسجد کا وہ جو حال تھا، وہاں پہ کتے اور گیدڑ رہ رہے تھے اور کھنڈر بن چکا تھا، اس کو دیکھ کر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اس طرح سے ہو، اس کو بہت زیادہ برا محسوس ہوا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ مسجد از سر نو تعمیر کرا دوں گی، یعنی از سر نو دوبارہ سے نئے سرے سے اس کو تعمیر کرا دوں گی۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی، نامعلوم کیا دل میں آئی کہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی ہے۔ توصیف کو تعجب ہوا کہ جنگل بیابان میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ بیابان ویران، ٹھیک ہے۔ پوچھا، ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا۔ توصیف نیک بخت جواب کیوں نہیں دیتی؟ عورت، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ توصیف، تو اکیلی رہتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ ایسی داستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے، یعنی کہ آنسو آ گئے۔ توصیف، رو مت، حالت بیان کر۔ عورت، بی بی کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل بھر آیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز میں رقت طاری ہو چکی تھی، یعنی کہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ توصیف، بتا، اپنی حالت بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عورت، بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور ایک کنواں میرا تھا، میرا شوہر کاشت کرتا تھا اور ہم سب اطمینان سے رہتے تھے، مگر پارسال وہ وبا میں مر گیا۔ پارسال یعنی کہ پچھلے سال وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی مگر نہ بچا، یعنی کہ دوائی ٹھنڈائی یعنی کہ اس کا دوائی دارو لائک اس کا علاج معالجہ کیا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا، مگر وہ نہ بچا۔ 40 روپے کا حساب اس کے میرے پیچھے ذمہ دار کا نکلا تھا، یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد جو زمیندار کے پیسے تھے 40 روپے تھے حساب میں، میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا تک نہ تھا، کہاں سے دیتی؟ اس نے میرا بچہ لے لیا اور اب مجھے اس سے ملنے نہیں دیتا، مجھے اس کی صورت دیکھے 5 مہینے ہو گئے ہیں، کئی بار گئی دھتکار دیا۔ یعنی کہ 40 روپے جو ہیں زمیندار کے دینے تھے، اور اس کے پاس تو شوہر کے مرنے کے بعد خود اناج وغیرہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ کہاں سے دیتی؟ تو زمیندار نے اس کا بچہ لے لیا اور پھر اس کو جب وہ ملنے جاتی تو اس کو دھتکار دیتا، یعنی کہ جھڑک دیتا۔ یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بند گئی اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا کہ بی بی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری مامتا ٹھنڈی کرے۔ موسیٰ، بس بیگم چلو، دیکھو بالکل شام ہو گئی ہے۔ یہ اب اس کا شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ شام ہو گئی ہے، چلتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور 1 مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ چلے کی سردی تھی اور کڑکڑاتے جھاڑے، یعنی کہ جو خزاں کے موسم میں جب سردی اسٹارٹ ہوتی ہے نا، جب پتے وغیرہ جھڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت شدید سردی ہوتی ہے، خشک سردی جس کو کہتے ہیں۔ وقت کی بات اور ہونی شدنی کے توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا اندر آیا اور پلنگ پر لیٹتے ہی اسے شدت کا بخار چڑھ گیا، یعنی کہ وقت کی بات ہے کہ اس کا جو بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک چنگا یعنی کہ بالکل صحت مند کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے آیا پلنگ پر لیٹ گیا، اسے شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ، المختصر شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے، یعنی کہ ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ سب کو لے کر آئے اور شام تک کئی اس کا علاج معالجہ کر لیا۔ 12 برس کا بچہ اور پہلونٹی کا، یعنی کہ ان کا پہلا بچہ تھا۔ دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اس قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی، یعنی کہ حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی۔ دنیا بھر کے جتن کر ڈالی، یعنی کہ سارے کوششیں کر ڈالی،
مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی، اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ دن کے 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا، چلو میں زمیندار کا روپیہ دوں اور تمہیں بچہ لا دوں۔ عورت پر ایک شادی مر کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کہ بہت زیادہ خوشی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گی؟ توصیف، کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ کیونکہ توصیف کے اپنے بچے کا نام بھی کلیم تھا۔ عورت، جی ہاں۔ توصیف، ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ عورت توصیف کے ساتھ چلی، مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی، بلبلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی، بیگم 40 روپے بہت ہیں، مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہیں، یہ لے جائیے۔ 3 روپے کا ایک ہل ہے، ہل ہوتا ہے کھیتوں میں چلانے کے لیے، پرانے زمانے میں وہ اس کے آگے بیلوں کے ساتھ ایک لکڑی باندھ کے اس کو چلایا جاتا تھا، جس کے اندر ایک لوہے کا اس طریقے کا انسٹرومنٹ لگا ہوتا تھا جو مٹی کو کھود دیتا تھا۔ باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ کر آیا کروں گی۔ یعنی کہ وہ اس کی محنت سماجت کری کہ 40 روپے تو بہت زیادہ ہیں، میرے پاس کچھ برتن ہیں، کچھ ہل ہے، تو یہ بھی لے جاؤ اور اس کو چھڑا کر لے آؤ، میں یہ لوٹا دوں گی۔ توصیف اپنے بچے کی علالت میں اس درجے غرق تھی، یعنی کہ اس کی علالت اس کی بیماری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو دنیا مافیا کا ہوش نہ تھا، وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، نہ دینے کے قابل تھی۔ زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جاتے رہے۔ اس نے روپے دیے، کہنے لگا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ توصیف کو دیکھے اس کے اوسان، یعنی کہ اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ آ گئی ہیں اس کو لینے کے لیے۔ اب ایک عجیب منظر تھا۔ زمیندار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا۔ وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو۔ اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے، یعنی کہ اس کو دعا دے رہی تھی۔ کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا۔ اس وقت عورت نے فرط مسرت میں ایک چیخ ماری، یعنی کہ بہت خوشی سے چیخ ماری اور توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، ہے بیگم خوش رہ، بچھڑا ہوا لال مجھ سے ملا دیا۔ لال یہاں وہ اپنے بچے کو بول رہی ہے۔ اگر بخار اتر گیا، توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا، بھاگم بھاگ آئی اور ڈاکٹر کے الفاظ ان کے کان میں پہنچے، اگر بخار اتر گیا تو خیر، ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہوگی۔ برابر کے پلنگ پر خاموش لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ بچے کا بدن دیکھا تو بدستور چنے بھن رہے تھے۔ مایوس ہو کر پھر لیٹ گئی اور یقین ہو گیا کہ اب بخار اترنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جسم بہت زیادہ بخار سے گرم ہو رہا تھا۔ چنے بھننے سے مراد یہ ہے۔ 12 بجے کے قریب بخار اور تیز ہوا اور توصیف اب قطعی مایوس ہو گئی، یعنی کہ بالکل مایوس ہو گئی۔ ان ہی خیالات میں غلطاں و پیچاں لیٹی ہوئی تھی، یعنی کہ سوچ رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی مامتا کی مدد کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی آواز نے اس کو چونکا دیا، الہی تیرا شکر ہے، بخار اتر گیا۔ گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہ تھا۔ بچوں، یہ اسٹوری سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی آپ کے کچھ کام حل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا ہوتا ہے۔ تو کیپ اٹ اپ، کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی مدد کریں جہاں تک ممکن ہو، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد بسنے والے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔